الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وقال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سب کا خالق سب کا مالک سب کا رازق سب کا معبود ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں عظیم اس کی شان پیارے اس کے نام بے عیب اس کی صفات وہ اپنے ذات و صفات میں اسماء و افعال میں اکیلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا اور ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا جو دین دے گئے وہ سمجھ میں آنے والا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ایسی چل رہی ہے سلو ہے کیا 90 گرمی ہے اچھا چلیے حمد و صلات کے بعد جانتے ہیں نا 2-3 دن سے گرمی ہے جدہ سردی نہیں ہے آج بھی گرمی ہے کل بھی تھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے حمد و صلات کے بعد آج 5 رجب 1447 ہجری مطابق 25 دسمبر 2025 عیسوی ہم ملخص فقہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں مختلف مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں الگ الگ چیپٹرز کی شکل میں مصنف حفظہ اللہ نے پیش کیا ہے کھانے پینے کے جو آداب ہیں اس کا آخری چیپٹر آج ہمارے درمیان ہے اور وہ ہے شکار کے احکام کیونکہ شکار بھی جانور کیا جاتا ہے اس کو بھی کھایا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کھانے سے تعلق ہے شکار کا کھانے سے شکاری جانور کا کھانا تو شکار کے متعلق شریعت اسلامیہ نے کیا تعلیم دی ہے
اس کے احکام آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہوگا. پھر اگلا جو درس انشاءاللہ ہوگا اس میں ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے. شکار جانتے ہیں سب، عربی میں اس کو صید کہتے ہیں. اور شکار کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں شکار؟ شریعت اسلامیہ میں کہتے ہیں اقتناص حیوان حلال متوحش طبعا غیر مقدور علیہ. حلال جانور کو شکار کرنے کا مطلب جو غیر طبعی طور پر انسان سے مانوس نہیں ہوتا، نہ وہ پکڑا نہیں جاتا. شکار، ویسے شکار کس کو کہتے ہیں تو معلوم ہے آپ کو مطلب، لیکن یہ جو شیخ نے جو ذکر کیا وہ مطلب حلال جانور ہو، کیونکہ حرام جانور کا شکار نہیں ہوتا ہے، اس کو شکاری نہیں بولتے ہیں. حرام جانور کو اگر کوئی شکار سمجھتا ہے، شکار کرتا ہے. حلال جانور ہو اور وہ انسان سے مانوس نہیں ہوتا. مانوس مطلب بعض جانور ہیں نا جو انسان کے ساتھ جو ہے گلتے ملتے ہیں، جیسے برڈس ہیں، ٹھیک ہے، یا بلیاں ہیں. خیر بلی تو اس کا گوشت ہی حرام ہے، لیکن بعض حلال جانور ہوتے ہیں جو مانوس مطلب انسان سے گلتے ملتے ہیں. بعض جانور ہوتے ہیں جو انسان سے گلتے ملتے ہیں. تو یہ شکار وہ مانوس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے، اور جس کو پکڑا بھی نہیں جاتا ہے آرام سے، اللہ یہ کہ شکار کیا جا سکتا، اس کو بولیں گے شکار. ٹھیک ہے. شکار کا حکم کیا ہے؟ کیا جانور کا، حلال جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ 3 ٹائپ آف آرڈر 3 ہے. حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے. بعض کنڈیشن میں حلال ہے، بعض کنڈیشن میں حرام ہے، بعض کنڈیشن میں مکروہ. مکروہ مطلب ناپسندیدہ. اگر انسان کی ضرورت ہو، ضرورت کے تحت شکار کیا جا رہا ہے کہ اس کو گوشت کھانا ہے، ضرورت ہے، اس کو حاجت ہے، نیڈ. اگر ضرورت ہو تو شکار جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. اگر کھیل کود کے لیے کرنا چاہتا ہے، ضرورت نہیں، اس کو حاجت نہیں ہے اس کی، تو یہ مکروہ ہو جائے. اور اگر شکار کرنے سے فصلوں یا کھیتوں کا نقصان ہوتا ہو، کھیتی ہے، فصلیں ہیں، ٹھیک ہے، زراعت ہو رہی ہے، وہاں جانور گھومتے ہیں، انسان جا کر وہاں شکار کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے گاڑی میں جا رہا ہے، یا شکار کی وجہ سے وہ فصل خراب ہو رہی ہے، کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں، تو پھر حرام ہے شکار. تو شکار کے 3 ٹائپس آف آرڈر ہے شیخ میں. حلال اذا کان لحاجت الانسان، اگر انسان کو ضرورت ہے شکار کی ضرورت ہے، یو نیڈ اٹ، اوکے شکار حلال ہے آپ کے لیے. نہیں بس انجوائنگ، کھیل کود ہے بس، یا انٹرٹینمنٹ کے لیے، تو پھر وہ مکروہ ہے. اور اگر شکار کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے آپ جہاں جا کر جس ایریا میں شکار کر رہے ہیں وہاں کھیتیاں ہیں، فصلیں ہیں، اور وہ خراب ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ حرام ہے. جہاں تک ضرورت کے تحت ہے تو جائز ہے. اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کھیتی کہہ رہے ہیں، شکار کے جائز ہونے کی دلیل قرآن کی مشہور آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام اتار دو تو تم شکار کرو. کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، جائز نہیں. شکار اگر احرام اتر گیا، یعنی عمرے سے انسان فارغ ہو گیا، احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گیا، احرام کھل گیا، اس کا احرام کھول دیا ہو، فاصطادوا، تو اللہ نے فرمایا تم شکار کرو. اس کا مطلب جائز ہے، جائز ہونے کی دلیل. اور ایک بھی مشہور آیت اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا وہ ٹرینڈ کتے، شکار کے کتے جن کو ٹرین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کی تربیت ہوتی ہے خاص کتوں کی، وہ، اور ان کو تم سکھاتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم ان کو بھیجتے ہو، تو وہ جو پکڑ کر لائیں، اللہ کا نام لو تو پھر تم کھا سکتے ہو. اللہ کا نام لے کر تم بھیجتے ہو، اور وہ ٹرینڈ ہے، وہ پکڑ کے لاتا ہے، وہ شکاری کتا شکار کو، جانور کو پکڑ کے لاتا ہے، تو تم اس کو جو ہے اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہارے لیے جائز ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شکار جائز ہے. حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق علیہ. اگر تم اپنے تربیت یافتہ کتے کو شکار پر چھوڑو، ٹریننگ بولیں گے نا اس کو، ٹرینڈ ڈاگ، وہ کتا جس کی تربیت کی گئی ہے، اس کو تعلیم دی گئی ہے. علم کی امپورٹنس میں بھی بتاتے ہیں یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے علم کی اہمیت یہ ہے کہ اگر جانور کو بھی علم ہو نا اور وہ شکار کر کے لائے جانور تو حلال ہو جاتا ہے، خود جا کے پکڑ کے لائے تو نہیں، ٹرینڈ اگر ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، سکھایا گیا تربیت یافتہ ٹرین کتا اگر تم چھوڑو شکار پر، تم تربیت یافتہ کتا چھوڑو شکار پر اور تم نے اس جانور پر اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کہا، تو کل کھاؤ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شکار اسلام میں جائز ہے اگر حاجت کے لیے ہو. لیکن اس میں یہ جیسے بھی آپ نے سنا آگے بھی آ رہی ہے بات کیا کہ وہ کتا ٹرینڈ ہو، آگے شرطیں آ رہی ہیں. چلیے اب اس سے معلوم ہوا، اچھا اس سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. انسان تو انسان ہے اور علم کی اتنی اہمیت ہے. سن لیجیے بات ٹرینڈ کتا یا تعلیم یافتہ کتا، تعلیم یافتہ تربیت یافتہ، تربیت یافتہ کتے کی بات ہو رہی ہے. انسان کے پاس علم ہو، ایک بات میری یاد رکھیے، یا مجھے یا میں اس کو یوں کہوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ نصیحت پیش کر رہا ہوں، اپنی لائف کے آخری سانس تک اس کو یاد رکھیے. کیا؟ دین کا علم، دینی تعلیم، اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. زندگی، لائف، ہمارے لائف کے کئی شعبے ہیں، پرسنل لائف، سوشل لائف اور لائف سلاؤ کیا کیا، پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، سوشل لائف، اسٹوڈنٹ لائف، ٹیکنیکل لائف، انجینئرنگ لائف، ڈاکٹری لائف، چھوڑ دیجیے پروفیشنل لائف میں تو آ گیا نا سب. یہ تو پھر تقسیم پہ تقسیم پہ تقسیم اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، ایک تقسیم ہو گئی کافی ہے. چلیے آپ کی پرسنل لائف ہو، آپ کے پاس اگر دین کی تعلیم نہ ہو تو وہ افیکٹ کرتی ہے لائف آپ کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیسے؟ ہسبینڈ وائف پرسنل لائف ہے، میاں بیوی کی زندگی، ایک کے پاس علم ہے دوسرے کے پاس علم نہیں ہے، لائف ڈسٹرب. دونوں کے پاس علم نہیں ہے، دونوں جاہل ہیں، لائف کیا ہو جاتی ہے عامر بھائی؟ ڈسٹرب. دونوں دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ لائف ڈسٹرب. پروفیشنل لائف، حلال حرام مسئلے مسائل سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اگر انسان کے پاس دین کی تعلیم نہ ہو. سوشل لائف، کس سے کیسے بات کرنا، کیسے رہنا، رہن سہن، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کا، اچھا نہیں رہتا. کیوں؟ تعلیم نہیں ہے. تعلیم کی ہر کوشے میں لائف کے آپ کو اہمیت معلوم ہوگی. اور امت کے بچھڑنے کے، بچھڑنا ہو تو معلوم کیا بچھڑنا؟ بیوی شوہر سے بچھڑ گئی، وہ بچھڑنا نہیں. یا پیچھے ہٹنے کے، گمراہی کے، چلیے ایسے لائیے ورڈ، گمراہی کے، ضلالت کے، بیک جانے کے، آگے نہیں، ترقی نہیں کر رہی امت، پیچھے ہٹتے جا رہی. اس کے ڈفرینٹ ریزنس ہیں. اس میں سے ون آف دا میجر ریزن دین کا علم نہیں ہونا. سب معلوم، آپ کو سب معلوم، ہاں دین نہیں معلوم، ہاں وہ نہیں معلوم، بات سب پوچھیے آپ. یہ بڑا پرابلم ہے. تو کیا کرنا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، کیا مجھے دین کا علم ہے؟ تھوڑا ہے، نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے، آگے نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہٹائیے. آپ اپنی ذات سے جہالت کو دور کیجیے، علم حاصل کیجیے. تھوڑا ہے، یہ تھوڑے کو زیادہ کیجیے، رب زدنی زیادہ کیجیے اس کو. نہیں ہے، پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں نا، سلف کہتے تھے یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو سنو، چوتھے مت بننا، ہلاک اور برباد ہو. چلیے
اب جانور کو آپ نے بھیجا یا تربیت یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے تربیت یافتہ کتے کو بھیجا آپ نے، یا آگے آ رہا ہے بندوق سے بھی آپ نے بسم اللہ کہہ کر جو ہے نیت بھی تھی شکار وہ کیا، گن چلائی آپ نے، ٹھیک ہے، یا تیر چلایا آپ نے، جانور زخمی ہو گیا یا پکڑا گیا جانور، اس کو پکڑ کے لایا گیا جانور کو شکار کیا. اس کی دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. کس کی؟ انڈے کی، بولیے شکار کی. کس کی؟ اس جانور کی. دو کنڈیشن ہوتی ہے. نمبر 1 ان یدرک وهو حی حیات مستقر، جب اس کو پکڑ کے لایا گیا شکار کو تو وہ زندہ تھا جانور، مرا نہیں، لائف اس کی باقی تھی، ایک کنڈیشن. دوسری ہے کہ لائف ختم، مر گیا. تو ہی ہو سکتا نا. تیسرا ہے کچھ آپ نے جو کیا وہ تو آپ نے تیر چلایا، گن چلائی، یا کتے کو بھیجا، ٹرینڈ کتے کو وہ پکڑ کے لایا، زندگی تھی اس میں، ایک کنڈیشن، یعنی ابھی لائف اس کی باقی ہے. سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ مر گیا. تو پہلی کنڈیشن میں کہتے ہیں اگر لائف باقی ہے اس کی، جانور جیسے ہرن کو لے کے آیا عام طور پہ یہ، ہاں میں بول رہا ہوں کیا خرگوش، تو پھر آپ بیٹھ جائیے، میں پھر اپنے کام کر لوں گا، کچھ کام آئے میرے. مثالیں میں ہرن کو لے کے آیا، مثالیں بہت ہیں بھائی، ایک مثال کافی ہے. جانور کیا کیا، وہ کتا جو ہے ٹرینڈ کتا، یا آپ نے جس کو مارا گن سے یا اس سے تیر سے، تو وہ ہرن تھا. جب جا کے دیکھے پکڑ کے لیا لایا اس کو تو وہ زندہ تھا، مرا نہیں تھا، اس کی جان نہیں نکلی تھی. ہرن کیا کرنا آپ؟ تو اس کو کہتے ہیں فہذا لا بد من زکاتی، زکات الشرعیہ التي، تو اس سے پہلے جو بیان ہونا اس کو ذبح کرنا شرعی طریقے سے ضروری ہے، کیونکہ مرا نہیں ہے، وہ زخمی ہو گیا. کون؟ جانور، شکار کا جانور زخمی ہو گیا. تو کیا کرنا اس کو؟ بسم اللہ بول کر ذبح کریں گے تو پھر آپ کے لیے جائز ہے. ورنہ ولا یحل بالصرف، صرف نہیں شکار تو کر لیا نا، کھا لیں گے، نہیں، مرا نہیں نا، زندہ ہے وہ جانور. تو آپ کو کیا کرنا ضروری ہے؟ اس کی زندگی چونکہ باقی ہے جانور کی، تو اس کو آپ شرعی طریقے سے ذبح کریں گے. ایک اور اگر شکار کی وجہ سے مر گیا، زندہ نہیں جانور، ٹھیک ہے، یا لائف اس کی ختم ہو گئی، مر گیا سمجھے، تو ایسی حالت میں دو شرطیں ہیں، نہیں دو نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں. اگر 4 شرطیں ہیں تو پھر وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا. کتنی شرطیں؟ کب مر گیا تو، زندہ رہا تو ذبح کر کے کھا لو شرعی طریقے، مر گیا جانور شکار کی وجہ سے تو 4 کنڈیشنز اگر ہیں، 4 شرطیں ہیں تو پھر وہ جائز ہوگا. نمبر 1 شکار کرنے والے کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ شکاری. شکاری نا، شکاری مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، جیسے کہتے ہیں نا، وہ مسلمان ہو، اس کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی. اہل الزکات میں سے ہو، یعنی اہل میں سے ہو، نہ اہل نہ ہو. ٹھیک ہے، کیا مطلب اہل؟ مسلمان ہو یا کتابی ہو. پڑھے تھے نا اس سے پہلے، کتابی مطلب اہل کتاب میں سے ہو، یا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو. عاقل ہو، مجنون نہ ہو، نشے میں نہ ہو، عقل ہو اس کے پاس. ٹھیک ہے، وہ مجوسی نہ ہو، نان مسلم نہ ہو، کافر نہ ہو. یہ شرط ہے. اگر ایسا ہے، مسلمان نے شکار کیا ہے یا کسی کرسچن نے یا یہودی نے کیا ہے تو جائز ہے. اور مسلمان نے جو کہ مسلمان ہے لیکن پاگل ہے تو نہیں ہوگا. مسلمان کے ساتھ عقل ہونا ضروری ہے. کیوں؟ یہ کون سی شرط ہوگی؟ ایک کس کے لیے شرط ہے؟ مر گیا سچ. شکار کی وجہ سے جو جانور مر گیا، وہ جانور کا گوشت کھانا حلال کب ہوگا؟ جب 4 چیزیں چیک کریں آپ. نمبر 1 شکاری کون ہے؟ گڈ، رائٹ، ایک ہو گیا. اب وہ رہتے ہیں پورا ٹک کرے تو جو ہے فارم فل اپ ہو جاتا آپ کا، ورنہ نہیں ہوتا. بلو ایک ہو گیا. سیکنڈ شرط کیا ہے؟ اعلیٰ ہونا، مطلب تیز دھار چیز ہو جس سے جو ذبح کر رہے ہیں آپ، یعنی وہ جو چیز ہے نا وہ تیز دھار. کتا تو ٹھیک ہے، وہ تو معلوم ہوگا کتے کا تو دانت وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے تیزی پکڑ کے لاتا ہے نا، تربیت کتا. یا جو ہے
تیر سے ہوتا ہے شکار، تو تیر بھی تیز دھار ہو جس سے خون بہے. اسی طریقے سے بندوق کی گولی، بندوق کی گولی بھی کیا بولتے اس کو فائر کرتی ہے، پاورفل ہوتی ہے، وہ مارتی ہے، کرتی ہے وہی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایسی کوئی چیز ہو. لیکن تو یہ بھی شرط ہے، اگر پتھر سے مارے، شکار پتھر سے کیے یا جو ہے لکڑی سے مارے تو یہ نہیں ہوگا جائز، کیونکہ اس سے کیا ہے خون بہتا نہیں ہے انسان. تیز دار جیسے اس میں پڑھے نا شرط، ہم کس میں، یہ وہی ہے جو اس میں بھی آیا تھا، کس میں لاسٹ کلاس میں ذبح کے احکام میں سے. چھری تیز ہو نا، تیز دھار ہو، نوکیلا ہو، پڑھے تھے نا نوکیلا ہو، تیز دھار ہو، تو یہ چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 3، شکار کرنے والا جانور یا پرندے ایسے ہوں جن کا شکار کرنا جائز ہے، حلال ہو. شکار کرنے والا جانور یا پرندے ایسے ہوں جن کا شکار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، حلال ہو. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. ان کا شکار جائز ہو، جیسے آپ نے تربیت یافتہ کتے کو بھیجا اور وہ جانور حلال تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا، حلال ہو وہ چیز. ٹھیک ہے، شکار کرنے والا جانور یا پرندہ حلال ہو. پرندے کو آپ نے کیا یا شکار کسی جانور کو کیا، وہ جائز. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ بندوق چلا رہے ہیں یا بندوق چلا رہے ہیں یا تیر یا کتے کو بھیج رہے ہیں، نیت ہو شکار کی. کیا ہو؟ شکار کی نیت ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی یہ دلیل، یہ شرط ہے. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم اپنے تربیت یافتہ کتے کو بھیجو. کیوں بھیج رہے ہو؟ شکار کے لیے، شکار کے لیے بھیج رہے ہیں تو نیت ہو، اور تم نے اللہ کا نام لیا بھی ہے اس پر، تو رسول نے فرمایا اس کو کھا لو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیت شرط ہے. لیکن نیت نہیں تھی، جیسے خود بخود اس پر کوئی چیز گر گئی، اب یہ ہاتھ سے نکل گئے، سمجھو تیر کمان سے نکل گیا بولتے ہیں اردو میں. آپ نے تیر کو کیا بولتے ہیں؟ بھیجا، پھینکا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تیر کو چلایا، تیر چلانا بولتے ہیں. سوری، پھینکا تو نہیں بولتے نا، تیر پھینکتے تھوڑی، تیر چلانا اردو میں. ہاں، آپ نے تیر چلایا نہیں، بائی مسٹیک تیر کمان سے نکل گیا، جا کے جنوں کو مار دیا. ہاں، کھا سکتے ہیں کیونکہ نیت نہیں تھی آپ کی. گولی بندوق سے نکل گئی، آپ نے بندوق گولی چلائی نہیں جانور پر شکار کے لیے. بندوق سے کیا ہو گئی؟ گولی بائی مسٹیک نکل، غلطی سے نکل، ہو جاتا نا. ٹریگر کیا ہوا؟ ٹریگر دب گیا، دب گیا، نکل گئی گولی، مار گیا. یہ کیا ہو گیا؟ میں تو نکل گیا، جانور کڑا پڑا ہے، لاؤ پکڑ کے کھا لیں گے اس کو. نہیں، کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی. قصد ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی دلیل ہوئی کہ اذا ارسلتا، تم بھیجو، تم نے بھیجے نہیں. اب بھیجنا، گولی مطلب لگانا، ٹریگر دبانا یا تیر چلانا، سب اسی معنی میں آئے گا. چوتھی ضروری شرط یہ ہے کہ جب آپ بھیجیں کتے کو یا بندوق چلا رہے یا تیر، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا عام طور پر، تو بسم اللہ پڑھنا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تم اس کو مت کھاؤ. اللہ نے فرمایا آپ نام لے کے بسم اللہ بلکہ گولی نہیں چلائیں، یا تیر یا کتے کو بسم اللہ گو بولتے، کیا بولتے کتے کو بھیجا بسم اللہ، وہ جا کے جو ہے پکڑ کے لایا، تو آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لیا بھیجنے سے پہلے. اور اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. یہ آپ کے جو ٹرینڈ جانور کتے وغیرہ، یہ جو ہے اگر پکڑ کر لائیں تو کھاؤ کب؟ اگر نام اللہ کا تم نے لیا ہے. اور رسول کی حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے، ہم بار بار آ رہی ہوئی، تم نے
اپنے تربیت یافتہ کتے کو بھیجا اور نام لیا اللہ کا، مطلب اللہ کا نام لے کر بھیجا تم نے تو کھاؤ، اور نام نہیں لیا تو بسم اللہ نہیں بول کر بھیجے نہ کھاؤ، جائز نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر جیسے جانور شکار کیے لیکن جانور مرا نہیں، تڑپ رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں اس کی، تو ذبح کرنا ہے نا، تو کیا پڑھیں گے؟ وہی جو پہلے بھی پڑھے، کیا ذبح کے وقت کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ جب بھی ذبح کرتے تھے، آپ جب بھی ذبح کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ کیا مطلب بسم اللہ واللہ اکبر؟ اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ چلیے اس کے بعد شکار حرام ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، یہ تو جائز شرطیں ہم نے پڑھ لی، کتنی شرطیں پڑھ لی؟ اچھا یہ کون سے؟ دیکھیے پھر سے لیں، شکار کس کو بولتے پڑھ لیے، جائز کی دلیل پڑھ لیے قرآن و حدیث، ٹھیک ہے، اور اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، دو کنڈیشن، ایک یہ کہ جانور زندہ ہو، ایک جانور مردہ ہو۔ زندہ ہو تو کیا کر ہو گیا، اگر مردہ ہو، مر گیا، اسی تیر سے گولی سے مر گیا، تو وہاں چار کنڈیشنز ہیں، کیا کیا ہے؟ نمبر ایک نیت ہے، ہاں مسلمان ہو یا کس کی نیت؟ نہیں کیا کس چیز کی نیت؟ شکار کی نیت، مسلمان ہو یا شکاری مسلمان ہو، تیز دھار ہو، تین نیت، اللہ کا نام لیا جائے نا، نام لے کے بھیجنا ہے نا۔ چلیے اب کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں شکار حرام ہوتا ہے، وہ کیا حالتیں ہیں؟ احرام کی حالت میں کسی نے شکار کیا تو دم، فتوے کتنے دیتے تھے، عادت ہو گئی پریکٹس، بیٹھے سننا، یہ سوال کر رہے جواب کے لیے نہیں، ہمارے پاس ایک اصول ہے، سالوں سے درس چلتا ہے، یہاں ہو کہیں بھی ہو، میرا درس ہے، میں جب سوال کروں اس چیز کے متعلق جو پڑھا چکا ہوں تو آپ سے جواب مطلوب ہے، ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے آپ۔ اگر میں سوال کروں ایسی چیز کے متعلق جو پڑھایا نہیں گیا ہے، وہ ہے ڈیش، انگلش نہیں آتی نا زیادہ، ان کیا ہے؟ کیا بولتے جو پڑھایا نہیں گیا ہے؟ انٹاٹ، انگلش جو چیز پڑھائی نہیں گئی ہے۔ اب ہمارے کچھ شاگرد جو ہے یو ایس وغیرہ کے ہیں، شکاگو سے سن رہے شاید، ہمارے عامر بھائی وغیرہ، وہ لوگ بولتے ہیں کیا ہوا، واٹ ہیپنڈ ٹو دیز پیپل، بولتے ہیں ہاں انریڈ، ایک سبق، یہ سبق سبق پڑھایا گیا ہے، اب لاتے دیکھو انگلش ڈہری ہے کھلتی ہے، نہیں غلط، انیجوکیٹڈ انگلش ہمارے بھی آتی ہے، سبق نہیں پڑھایا گیا، پرسن از ایجوکیٹڈ، انیجوکیٹڈ ہو سکتا ہے، لیسن انیجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا ہے، I know also، ہاں یہ بھی غلط ہے، رکھو بولے اس واسطے بہتر ہے، ہمیں پڑھ جائے، کیونکہ میں دیکھیے ان ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے، لیسن انیجوکیٹڈ ہوتا ہے، یہ ان ایجوکیٹڈ چیپٹر ہے، نہیں غلط سینٹنس ہے، انکمپلیٹ چیپٹر ہے، نہیں انکمپلیٹ الگ ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، پڑھایا نہیں گیا ہے، وہ انریڈ جو بھی بولو گے، نہیں میں بھی I don't know that the specific word، ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے، اردو سمجھ گئے، کم اردو ساتھ اردو کیا ہمیں سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے انگلش ہے اپنی جگہ لیکن اردو سمجھنا چاہیے۔ حالت احرام میں کسی نے شکار کیا ہے، گئے تھے، دیکھیں خیر آج کل نہیں بتا رہا ہوں، حالت احرام میں کسی نے شکار کیا، جیسے مینا میں تھا، دیکھا ہرن جا رہے، چلو بول کے حالت احرام میں مینا میں نکلے، ٹینٹ سے باہر جا کے شکار کر کے آ گئے، یا مزدلفہ کی رات میں شکار کر دیے، کوئی مل گیا جانور تو حلال ہو گئے؟ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اے ایمان والو شکار نہ کرو تم، کب؟ جب تم حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرو۔ اگر کسی نے کیا حالت احرام میں، لا کے دیا، شکیب بھائی ڈاکٹر صاحب
لیجیے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. نہیں معلوم بولنا, سننا. اب آگے آتا جواب کیا ہے, نہیں کھا سکتے. اللہ نے فرمایا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. اللہ نے فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا خشکی کا جانور, خشکی کا شکار جانور. کب؟ جب تک تم حالت احرام میں ہو. اسی طریقے سے کچھ جگہ ایسی ہے, پلیس, جہاں شکار کرنا حرام ہے دنیا میں. کہاں ہے؟ کہاں پر معلوم ہو تو ہاتھ اٹھائیے. شاباش. حدود حرم. حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے. دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث. فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده إلى آخره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرام کر دیا ہے. کب؟ جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. کس شہر کے بارے میں فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ. اللہ نے حرمت والا. حرام کا مطلب کیا؟ یہاں قتل نہیں کر سکتے, شکار نہیں کر سکتے, کوئی چیز پڑی بھی اٹھا نہیں سکتے. وہ جگہ حرمت والی ہے, حرمت والی ہے, اس کا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہ جگہ اللہ نے حرام کی ہے تو یہ حرمت والی ہو گئی. کب تک ہوگی؟ قیامت تک. دیکھیے اس کا کیا بولتے وہ کاٹا نہیں جائے گا. کیا بولتے لا یعضد شوکہ, اس کا جھاڑ کاٹا نہیں جائے گا, درخت کاٹا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. شکار کو بھگایا نہیں جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے. اور یہاں کی چیز نہیں اٹھائی جائے. بہرحال یہ چیز جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے, اگر انسان کتا پالتا ہے شکار کے غرض سے نہیں, یا ریوڑ کی یا کھیتی باڑی کی حفاظت کی غرض سے بھی نہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. تنبیہ بتائی جا رہی ہے. بغیر کسی شرعی غرض کے کتے کو پالنا گھر میں. کیوں ہے کتا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ہم شکار کو لے کے جاتے ہیں, اس کو ٹرینڈ کتا ہے, اوکے جائز. کیوں ہے کتا؟ کھیتی ہے ہماری, اس کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. اس کی حفاظت کے لیے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر یہ غرض نہ ہو ایسا کوئی, بس ایسی شوق کے لیے پالے کوئی, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. سن لیجئے وعید آئی ہے اس سلسلے میں. کیونکہ بات یہ مسئلہ کیوں لا رہے ہیں یہاں پر, کیونکہ ٹرینڈ کتے بھی ہوتے ہیں نا. ٹرینڈ کتے کا مطلب اس کا مطلب کتا پال رہے ہیں آپ, تو شکار کی غرض سے کتا پالنا جائز ہے, تاکہ اس کو ٹرین کریں اور وہ شکار کریں, شکار میں یوز کریں اس کو, تو الاؤ ہے. لیکن اس کے علاوہ تو اسی لیے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتخذ کلبا, جس نے کتا پالا سوائے ریوڑ یا شکار یا کھیتی کے, مطلب یہ تو جائز ہے, اس کے علاوہ پالا تو ہر دن اس کا اجر کم ہوتا جائے گا. ایک قیرات, بخاری مسلم کا, ایک قیرات اس کا اجر, اس کا ثواب کم ہوگا. جو بھی اس کی نیکیاں ہیں نا, اجر, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. ایک قیرات کس کو بولتے ہیں؟ پڑھو. احد پہاڑ. انگلش نہیں ہے, قیرات عربی ہے. احد پہاڑ, احد پہاڑ کے برابر ہر دن نیکیاں کیا بولیں گے, مائنس, کم ہوتی جائیں گی. جس نے کتا پالا بغیر کسی, اللہ معاف فرمائے, لوگ جو ہے یہ ڈرتے نہیں, یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے, شوق کے لیے کتا پالتے ہیں. وہ بولتے ہیں نا وہ یہود و نصارہ کی اندھی تقلید, انہیں پیٹ پھاڑا کرتے ہیں. کہاں؟ گھٹنے کے پاس. فیشن بول رہا اس کو, ہمارا بچہ بھی پھاڑ لیتا کئی کو, انہیں پھاڑا ہوا. ٹھیک ہے. انہیں پھاڑ لیتا, انہیں کان میں بالی ڈال لیا. کیوں؟ I like girls, I'm a boy بول کے انہیں ڈال لیا ہے. اس کو پسند بچیاں, اللہ بچہ پیدا کرا بول کے پریشان ہے, ہمارا بچہ بھی ڈال لیا ہے. کیا ہے؟ غلط ہے.
blindly following उनको. हम follow किसको करना? Who is our ideal? محمد رسول اللہ, सबसे अच्छे इंसान बने. लेकिन हम यहूद और नसारा को, तो यहूद और नसारा के पास क्या एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुत्ता पालना उनके पास क्या है, एक फैशन है. हर घर में एक कुत्ता होता है, कुत्ते को लेके निकलना बाहर. देखो दो लोगों को देखो, एक इसको देखो एक हमको देखो. इन्हें बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ. ये खाती नहीं है, मैं खाती हूँ. इसके कपड़े नहीं है, मैं कपड़े पहनती हूँ. कुत्ता कुत्ते से बच्चे के जैसा पालता है कुत्ते को. मालूम आपको, मालूम है सबको, हराम है. रसूल क्या फरमा रहे हैं? अगर बगैर गरज के कुत्ता पाल रहे हैं, ये गरज नहीं है, शिकार भी नहीं है, कि बस ऐसी फैशन के तौर पर या स्टाइल है, एक तरीका है दुनिया का, या लोग करते हैं जैसा पॉश लोग हैं, या स्टैंडर्ड लाइफ समझ के जो है कर रहे हैं, जो भी उसको बोलो आप. तो ये क्या होगा, हर दिन आपका अजर कम होगा. कितना? एक बात पहाड़ के बराबर. नेकियां, अरे नेकियां जाहिर नहीं होना भाई, नेकियां करना एक अच्छा काम, उन नेकियों की हिफाजत करना जरूरी काम. वरना नेकियां चले जाएंगी तो नुकसान क्या होगा बताइए? क्या आप बोलेंगे क्या होगा? ठीक है नेकियां जाने दो, क़यामत के दिन खाली हाथ जाएंगे अल्लाह के पास, पछताएंगे. लिहाजा और लिखते हैं कि आमतौर पर जो लोग करते हैं या तो काफिरों की तकलीद करते हैं कुत्ता पालने में, या मुफाखरा फ़ख्र, हमारा ये लाइफ स्टाइल है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी ना भूले इंसान कि जिस घर में कुत्ता होता है या तस्वीरें लटकी हुई होती हैं, उस घर में फरिश्ते, हाँ मालूम है नहीं तो मसला, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं. लिहाजा इंसान अल्लाह से डरे और अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रखे. इसी के साथ ये खाने पीने के आदाब वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया, वक्त भी ख़त्म हो गया. अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इल्म की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, और इल्म दीन का हासिल करें इतना कि हमारा अमल सही हो जाए. अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए. आमीन. अब यहाँ एक मसला है जिसके बारे में जवाब हम हमारे अगले दर्स में देंगे. हमारे यानी मेरे अगले दर्स में मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह. वो ये है कि अगर किसी कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ का लॉ बोलेंगे ना, आपको अलाउ नहीं करता शिकार, बोलते शिकार नहीं करना. जैसे इंडिया है, इंडिया में मेरे ख्याल से है ना, अलाउ नहीं है ना शिकार. तो क्या अगर कोई मुसलमान इंडिया जैसी कंट्री में रहता है जहाँ शिकार करना अलाउ नहीं है ऑफिशियली, तो क्या वहाँ शिकार करना जायज़ होगा उसके लिए? सवाल, इसका जवाब आएगा आइंदा दर्स में तफसील के साथ, क्योंकि अज़ान हो रही है. जज़ाकुमुल्लाह खैर. कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लीजिए, कल सुबह दावा सेंटर की क्लास भी है, याद रखिए. कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लीजिए. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.